بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب عورتیں مرد کی تمام خواہشات شادی سے پہلے ہی پوری کر دیں گی تو مرد کو نکاح کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور جب مرد عورتوں کے پاک دامن کو داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں بھی پاک دامن عورتیں کیسے آئیں گی؟ لوگ عورت کو صرف جسم سمجھتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے، یہ کہاں سوچتے ہیں؟ عورت ایک ایسا سہارا چاہتی ہے جو اسے تا زندگی سہارا دے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ ہر اس وقت میں عورت کا ساتھ دے جس میں وہ خود کو اکیلا محسوس کرے۔ اس عورت کے کرب کا اندازہ آپ کبھی نہیں لگا سکتے جسے ان دو مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، ایک جسے وہ چاہتی ہے اور دوسرا جو اسے چاہتا ہو۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر، آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس بھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی دل سے نکال پھینکے ہیں جن کے جانے سے دل نکلتا تھا۔ کسی کو کھو دیا ہے مسکرا کر، کسی کے واسطے روئے بہت ہیں۔ ٹائم پاس ہی کرنا ہوتا ہے تو کوئی گیم ہی کھیل لیا کرو۔ لڑکیوں، ہم ماں کی لاڈلی ہوتی ہیں، کھلونا نہیں۔ اعتبار توڑنے والوں کو یہی سزا کافی ہے کہ زندگی بھر خاموشی ان کو تحفے میں دی جائے۔ کچھ قبریں دل کے اندر ہوتی ہیں مگر ان پہ لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ مرتے تو تجھ پر لاکھوں ہوں گے مگر ہم تو تیرے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ آپ کو اپنے مطلب تک استعمال کر کے کسی ناکارہ چیز کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے۔ پہلا، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ دوسرا، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا، وہ مصروف ہونے کے بہانے بناتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا۔ اس کو تو بس اپنے محبوب کی خوشی سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے محبوب کی خوشی کو پورا کرے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند سریت کر جاتی ہے نا، پھر چاہ کر بھی انسان ہنس نہیں سکتا، نہ خوش رہ سکتا ہے۔ اداسی پھر وقتی موڑ نہیں رہتی، اداسی ایک عادت بن جاتی ہے، اور عادتیں بلا کب بدلتی ہیں۔ محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، مجھے اس شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا وجود ٹھہراؤ کی دیوار سے ٹکرا کر ویران ہو جائے تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بیمار کیوں ہو؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ غم انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ دل توڑ دیا، صرف توڑا ہی نہیں، اپنے پیروں تلے روند بھی دیا۔ اس مان کے بھی ہزاروں ٹکڑے اپنے زخمی ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہوں جو مجھے تم پر تھا۔ اور مجھے شراکت داری نہیں پسند، نہ چیزوں میں، نہ رشتوں میں، اور نہ ہی محبت میں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے، مگر ہمیشہ پلڑا
اس کا باری رہتا ہے جو عزت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے شاید وقت کے گرد میں دب جائیں، مگر عزت دینے والا سدا دل کے سب سے اونچے درجے پر براجمان رہتا ہے۔ ہاں، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو کیا پتا اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ انسان اپنے ہر عمل کے لیے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ لفظوں کے جال پھینک کر دوسروں کو گمراہ کرنے والے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اپنی نظر اور دل کی حفاظت کا اہتمام کرو۔ اگر یہ نافرمانی کرنے لگے تو معافی مانگو، ورنہ اس کا کفارہ بڑا بھاری پڑتا ہے اور انسان ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ جیتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کسی کا یہ سوچ کر ساتھ مت چھوڑنا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے، بس یہ سوچ کر ساتھ نبھانا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تمہارے سوا۔ جو چیز آپ کو صرف تنہائی طریقے سے بڑی رات میں بستر میں لیٹے ہوئے آنسو بہانے پہ لے آئے، وہ عادت ہو سکتی ہے، تجسس ہو سکتا ہے، پر محبت نہیں ہو سکتی۔ چلو دل توڑ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اور یہ سب گناہ ہیں چلو ہو گئے، پر توبہ اور معافی بھی کوئی چیز ہے، وہی کر کے کسی کی تکلیف ختم کر دو۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے اس گناہ کی وجہ سے مر رہا ہو۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ میں بچھڑنے کی اذیت سے واقف ہوں، اس لیے میں کسی کو اتنا قریب نہیں ہونے دیتی کہ زندگی کے کسی حادثے میں اگر وہ مجھے کھو دے تو وہ اس تکلیف سے نہ گزرے۔ میں اس بات پر یقین رکھ چکی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو کبھی بھی تنہا چھوڑ کے جا سکتا ہے، پھر وہ چاہے اپنی مرضی سے گیا ہو یا قسمت لے گئی ہو۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔